بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ السلام علیکم۔ آج کے سبق میں ہم فرسٹ ایئر کے حصہ نظم سے عزیز طلبہ پڑھنے جا رہے ہیں اختر شعرانی کا تعارف۔ تو عزیز طلبہ آئیے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ عزیز طلبہ فرسٹ آف آل جو ہے اختر شعرانی جو ہے ان کی تاریخ پیدائش ہے وہ 1905 میں پیدا ہوئے تھے اور 1948 میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ ان کی جو تاریخ پیدائش ہے وہ 1905 ہے اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ 1948 ہے۔ عزیز طلبہ شاعر رومان اختر شعرانی کو شاعر رومان بھی کہا جاتا ہے۔ شاعر رومان اختر شعرانی کا اصل نام محمد داؤد خان اور تخلص اختر ہے۔ عزیز طلبہ آپ نے جو ہے یاد رکھنا ہے کہ اختر شعرانی کا جو اصل نام ہے وہ کیا ہے اور ان کا تخلص کیا ہے اور انہیں شاعر رومان بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نامور محقق حافظ محمود شعرانی کے بیٹے تھے۔ ایک محقق گزرے ہیں، محقق کا معنی ہے تحقیق کرنے والا، ان کا نام ہے حافظ محمود شعرانی۔ عزیز طلبہ تو یہ جو ہے وہ ان کے بیٹے تھے، غالباً پنجاب میں اردو جو ہے اس پہ انہوں نے جو ہے وہ تحقیق بھی کی تھی۔ عزیز طلبہ ٹونک راجپوتانہ میں پیدا ہوئے۔ عزیز طلبہ یہ لفظ جو ہے انگلش میں TONK ہے، ٹونک پڑھ لیا ہے اس کو، اور آگے جو ہے اس کا دوبارہ عرت میں جو ہے وہ اس کا تلفظ کرتا ہوں۔ ابتدائی تعلیم ٹونک ہی میں حاصل کی، یا ٹونک پڑھا یا ٹونک پڑھ دیا ہے، تو اس کا جو تلفظ ہے انگلش میں وہ TONK ہے۔ تو اس حوالے سے آپ اپنے اساتذہ سے بھی رہنمائی جو ہے وہ لے سکتے ہیں۔ ٹونک ہی میں پیدا ہوئے، پھر مزید تعلیم کے لیے اپنے والد گرامی کے پاس لاہور چلے آئے، جہاں 1921 میں اورینٹل کالج سے منشی فاضل اور ادیب فاضل کا امتحان پاس کیا۔ عزیز طلبہ 1921 میں انہوں نے اورینٹل کالج سے منشی فاضل اور ادیب فاضل کا امتحان جو ہے وہ پاس کیا تھا۔ مزید تعلیمی سلسلہ جاری نہ رکھ سکے، البتہ انگریزی زبان و ادب کا مطالعہ نجی اور ذاتی حیثیت سے جاری رکھا۔ ذاتی طور پر جو ہے وہ انگلش کا مطالعہ جو ہے وہ کرتے رہے اور مضمون نگاری و شعر و شاعری کا آغاز کر دیا۔ وہ مضمون نگاری بھی کرتے رہے، مطلب مضامین بھی لکھتے رہے اور پھر شاعری بھی کرتے رہے، انہوں نے اس کا بھی آغاز کر دیا۔ ان کا کلام مختلف رسائل و جرائد میں شائع ہوتا رہا ہے۔ مختلف جو ہے عزیز طلبہ جو رسالے ہیں ان میں اختر شعرانی کا عزیز طلبہ جو کلام ہے جو وہ وقفے سے جو ہے وہ شائع ہوتا رہا ہے۔ عزیز طلبہ بعد رسائل میں بطور مدیر بھی خدمات انجام دی، یعنی وہ بعد رسائل کے جو ہے وہ ایڈیٹر بھی رہے۔ 1928 میں ماہنامہ بہارستان نکالا جو چل نہ سکا۔ 1928 میں انہوں نے ایک رسالہ نکالا جس کا نام تھا اس کا نام تھا بہارستان، اور یہ ماہنامہ تھا۔ ماہنامہ کا مطلب ہوتا ہے جو ہر مہینے جو ہے وہ چھپتا ہے۔ تو ماہنامہ بہارستان نکالا جو چل نہ سکا۔ 1930 میں خیالستان 1930 میں خیالستان کے نام سے جو ہے وہ ایک اور رسالہ جاری کیا، وہ بھی زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ اس کے بعد 1935 میں 1935 میں ماہنامہ رومان کا بھی یہی نتیجہ برآمد ہوا۔ 1935 میں انہوں نے ماہنامہ جو ہے ایک رسالہ جو ہے جو ماہانہ چھپتا تھا اس کا نام تھا رومان، وہ بھی جو ہے وہ زیادہ دیر نہ چل سکا اور وہ بھی بند ہو گیا۔ اسی اسنا میں اختر شعرانی کی شاعری کی دم مچ چکی تھی۔ اس موقع پر یہاں تک پہنچتے ہوئے، اس وقت تک آتے ہوئے اختر شعرانی جو ہے وہ بطور شاعر جو ہے وہ شہرت پا چکے تھے اور ان کا شمار ملک کے چوٹی کے شعراء میں ہونے لگا۔ چوٹی کے شعراء مطلب کہ نامور شعراء، بڑے شعراء جو ہوتے ہیں، بڑے شاعر جو ہوتے ہیں، ان میں ان کا نام بھی، ان کا شمار بھی ہونے لگا۔ 1940 میں حافظ محمود شعرانی اورینٹل کالج کی ملازمت سے سبکدوش ہو کر اپنے وطن ٹونک چلے گئے۔ سبکدوش ہونا عزیز طلبہ فراغت پانا، یعنی فارغ ہو کر جو ہے وہ اپنے آبائی وطن جو ہے وہ چلے گئے، اپنے علاقے کی طرف واپس چلے گئے۔ چنانچہ اختر شعرانی کو بھی ٹونک جانا پڑا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران میں وہ پھر لاہور لوٹ آئے۔ عزیز طلبہ جب دوسری عالمی جنگ جو ہے شروع ہوتی ہے تو اختر شعرانی جو ہے عزیز طلبہ دوبارہ سے جو ہے وہ لاہور میں آ جاتے ہیں۔ عزیز طلبہ مولانا تاجور نجیب آبادی نے اپنے رسالے
شاہکار کی ادارت ان کے سپرد کر دی، یعنی کہ اس کو جو ان کو مدیر جو ہے بنا دیا، ایڈٹ کرنے کا جو ہے انہیں کہہ دیا، ان کا جو رسالہ تھا شاہکار۔ لیکن اختر شیرانی تھوڑے ہی عرصے بعد شاہکار سے الگ ہو گئے، علیحدہ ہو گئے، چھوڑ دیا اس کو بھی۔ اس عرصے میں انہوں نے اپنے شعری مجموعے، اس وقت میں ان کے جو شعری مجموعے ہیں نغمہ حرم، شعرستان، لالہ طور، صبح بہار، اخترستان اور طیور آوارہ کے نام سے شائع کیے۔ انہوں نے چند ڈرامے بھی لکھے جن میں ضحاک زیادہ مشہور ہے۔ ضحاک کا معنی ہنسانے والا، ہنسی مذاق کرنے والا، عزیز طلبہ کا معنی میں آتا ہے۔ اس کے بعد عزیز طلبہ اختر شیرانی کی بہت سی نظمیں مظاہر فطرت یعنی قدرتی مظاہر کا عکس ہیں۔ مظاہر جو ہے عزیز طلبہ یہ منظر کی جمع ہے، اور منظر کے معنی نظارہ کے ہیں، تو جو قدرتی نظارے ہیں، قدرتی جو مناظر ہیں، رومان اور مناظر قدرت کی عکاسی کرتی ہیں۔ رومان کے عزیز طلبہ معنی محبت کے بھی ہیں اور خوبصورتی کے بھی ہیں، اور مناظر فطرت کی عکاسی کرتی ہیں۔ مناظر فطرت مطلب خوبصورت جو چیزیں ہیں ان کی تصویر کشی جو ہے وہ کرتی ہیں۔ ان کے شعور کا سماجی اور سیاسی پس منظر دوسرے بہت سے شعراء سے مختلف ہے۔ ان کا جو شعور ہے، سمجھ بوجھ جو ان کی ہے، اس کا معاشرتی اور یعنی کہ سماجی سے مراد معاشرتی اور سیاسی سے مراد حکومتی پس منظر، پیچھے کا جو منظر ہے دوسرے بہت سے شعراء شاعر کی جمع ہے، سے علیحدہ ہے، مختلف ہے، اس لیے ان کے محرکات شاعری یعنی ان کی جو شاعری کی وجوہات ہیں، ان کی شاعری کے جو عوامل ہیں یا ان کی جو جذبات ہیں، اور تخیل کے اجزائے ترکیبی، تخیل سوچ کو کہتے ہیں، اور اجزائے ترکیبی کا مطلب ہے بنیادی حصے یا عناصر، دوسروں سے جدا ہیں، دوسروں سے علیحدہ ہیں، دوسروں سے الگ ہیں۔ عزیز طلبہ انہوں نے اپنے تخیل سے، اپنی سوچ سے حسن و شباب، حسن جو ہے عزیز طلبہ خوبصورتی کے معنی میں، اور شباب جوانی کے معنی میں ہے، سرخوشی سے مراد ہے خوشی سے، اور سرخوشی اور خود فراموشی، اور خود فراموشی کے معنی ہے خواہشات کو بھول جانا۔ امن و سکون کی ایک نئی دنیا تخلیق کی پیدا کی۔ ان کے گیتوں میں رس ہے، ان کے گیتوں میں عزیز طلبہ مٹھاس ہے، ان کی نظموں میں مخصوص نغماتی فضا پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کی جو نغمے ہیں ان میں مخصوص خاص کر کے نغماتی فضا یعنی نغمے کی کیفیت جو ہے، نغمگی کی کیفیت جو ہے، گائکی کی کیفیت جو ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ اس میں ڈوب کر محبت کے گیت گانے لگتے ہیں۔ عزیز طلبہ شامل نصاب نظم، ہمارے نصاب میں جو ان کی نظم شامل ہے، او دیش سے آنے والے بتا، اسی نوعیت کی حامل نظم ہے۔ عزیز طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق اختر شیرانی کا جامع اور مختصر سا جو ہے وہ تعارف۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا اور سمجھ بھی آیا ہوگا۔ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنا بہت سا خیال رکھیے اور مجھے دیجئے اجازت۔ اللہ حافظ۔